وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حباب گرامی کے درود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم وصال اس ماہ مبارک میں ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہر سال سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے جو باتیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، رازوں کے راز، اس میں سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ جو عالم ہوتا ہے اس کے علم کی روشنی ہوتی ہے، جو عارف ہوتا ہے اس کی معرفت کا ایک نور ہوتا ہے، اور اس کی جو نور معرفت ہے اس سے استفادہ کرنا، اس سے نفع اٹھانا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ صالحین کا کام ہے، طریق مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، اور طریقہ اسلاف ہے۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے تخلیق کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں آپ نے اپنی کتاب مبارک میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقت روح محمد من نور وجہ، میں نے روح مصطفیٰ، روح مصطفیٰ کو میں نے پیدا کیا من نور وجہی، اپنے چہرے کے نور سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روح پاک، اس کی بات ہو رہی ہے، آپ کے جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، اور فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ فَالْمُرَادُ مِنْهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، حضرت غوث اعظم کہتے ہیں روح سے مراد، قلم سے مراد، عقل سے مراد ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے روح مصطفیٰ، یعنی نام الگ الگ ہیں، قلم بھی رسول اللہ ہے، عقل بھی رسول اللہ ہے، اور روح مصطفیٰ ایک ہی چیز کے نام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ذات اور ایک صفات۔ آپ کی ایک ذات ہے، آپ کا ایک جسم ہے، اور ایک اس کے اوصاف ہیں، ایک اس کی آپ کی عادات ہیں، اور آپ کا جو آپ کے جسم سے اور آپ کی کردار اور اخلاق سے ظاہر ہونے والے افعال اور اعمال، وہ آپ کی صفات ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھی صفات کا مالک ہے، اچھی عادات کا مالک ہے، تو اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا نام نامی، اسم گرامی نور اس بنا پر رکھا گیا، یعنی حضور کا نام کیا رکھا ہے؟ نور۔ کس وجہ سے رکھا؟ کہ آپ ظلمات جلالیہ سے صاف اور پاک ہیں۔ ظلمات جلالیہ، جو جلال کی ظلمتیں ہیں، اس کا مظہر شیطان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں، تو رسول پاک ظلمات جلالیہ سے صاف اور شفاف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، یعنی اس میں میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، جو سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں قرآن سے، کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور
اور کتاب مبین۔ تو نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اور فرمایا عقل کی جو بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات، تو عقل سے تعبیر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام کلیات کے ادراک سے نوازا گیا۔ کائنات سمجھ نہیں آتی، اس کے جو راز ہیں، کائنات بہت وسیع ہے، اور کائنات میں ظاہر کیا ہے، کائنات کا باطن کیا ہے، چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سے رسول اللہ کے لیے یہ تعبیر فرمایا۔ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں اللہ کے بعد جس کو کائنات کی تمام کلیات کا ادراک ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے؟ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو کامل طور پر سمجھ جاتی ہے۔ عمیر بن وہب آیا تو اس نے آیا تھا رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، تو حضور نے پوچھا کدھر آیا؟ اس نے کہا کہ میں تو صلح کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا سچی سچی بتاؤ کدھر آیا؟ اس نے کہا جی مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں آپ سے صلح کے لیے آیا ہوں کہ 17 بندے جو آپ نے پکڑے ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی تو جھوٹ بولتا، سچ بول کدھر آیا ہے؟ اس نے تیسری مرتبہ جب جرم کیا، جھوٹ بولا، اور آپ نے فرمایا اگر تو صلح کے لیے آیا ہے تو صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کیا معاہدہ کرتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عقل کامل عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ بندے کے ظاہر کو بھی جان لیتے تھے اور باطن کو بھی جان لیتے تھے۔ بلکہ ہمارے صوفیاء نے، علامہ خرقوطی نے شرح قصیدہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو ایک مثال کے طور پر سمجھا، فرمایا عقل کل عقل کے 1000 درجے اور اس میں 999 درجے عقل کے اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائے ہیں، اور 1 درجہ عقل کا اللہ نے کائنات کو عطا فرمایا۔ یعنی ہم سب کے پاس جو عقل ہے وہ 1 درجہ ہے، اور رسول اللہ کے پاس عقل جو ہے اس کی 999 درجے عقل کی اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ رسول پاک کو اتنا علم اور اتنی عقل عطا کیوں کی گئی ہے۔ ساری کائنات کا آغاز ہی ذات مصطفیٰ سے کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج نبوت میں فرمایا عقل کو اگر تقسیم کرے ریت کے ذرات پر، کائنات میں جتنے صحرا ہے، جتنے دریا ہے، جتنی ریت ہے، اس میں اگر سارے عقل کو ان ریت کے ذرات میں تقسیم کیا جائے، 1 ذرہ ریت کا جو عقل ہے وہ ساری انسانوں میں بانٹی گئی ہے، باقی تمام عقل کے درجے اور ذرے رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اور یہ تعبیر غوث اعظم کی ہے۔ جو حضرات غوث اعظم کو لے کر کہتے ہیں نا آپ رفع یدین کرتے تھے تو ہمیں بھی رفع یدین کرنا چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غوث اعظم کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو عقل مان رہے ہیں، رسول اللہ کو نور مان رہے ہیں، رسول اللہ کو قلم مان رہے ہیں اور اس پر قرآن کے دلائل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قلم سے معصوم، فرمایا اس لیے کہ علم کو منتقل کرنے کا باعث قلم ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز لکھ دیں، پوری دنیا میں کہیں بھیج دیں تو وہ آپ کا علم وہاں منتقل ہو جائے گا۔ جیسے حروف کے عالم میں علم اس کا سبب ہے، لہذا آپ تمام موجودات اور تخلیقات کا خلاصہ اور کائنات کی تخلیق کا آغاز اور اصل ہے۔ نبی پاک کائنات کی تخلیق کا آغاز ہے اور نبی پاک کائنات کی تخلیق کا اصل ہے۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے، اور یہ آپ کی کتاب سر الاسرار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیث نقل کی حضرت غوث اعظم نے، فرمایا انا من اللہ والمؤمنون بی، نبی پاک نے فرمایا انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں اور سارے مومن مجھ سے ہیں۔ میں آپ کو ذرا سمجھاؤں، آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا انا من اللہ والمؤمنون بی، میں اللہ سے ہوں اور سارے مومن مجھ سے ہیں۔
یہ غوث پاک نے یہ حدیث رسول اللہ کی نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم لاہوت میں روح مصطفیٰ سے عمدہ اور حقیقی صورت پر تخلیق فرمائی، یعنی ساری روحوں کو روح مصطفیٰ سے تخلیق فرمایا، اور اس عالم میں بنی نوع انسان سے